السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی عمر۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو کیوریس مائنڈ پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے چوتھے صدر اور 9ویں وزیر اعظم اور ایک عظیم رہنما ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو سندھ کے شہر لاڑکانہ میں ایک راجپوت خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سر شاہ نواز اور والدہ کا نام خورشید بیگم تھا۔ ان کے 2 بڑے بھائی سکندر علی اور امداد علی تھے جو کہ کم عمری میں ہی فوت ہو گئے۔ آپ کے والد جونا گڑھ ریاست کے دیوان تھے اور برطانوی راج کے ساتھ بھی ان کے کافی اچھے تعلقات تھے۔ بھٹو بچپن میں بمبے چلے گئے اور کیتھیڈرل اینڈ جان سینٹرل اسکول میں داخلہ لیا۔ 1943 میں ذوالفقار علی بھٹو کی شادی شیرین امیر بیگم سے ہوئی۔ 1947 میں بھٹو نے یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا میں پولیٹیکل سائنس میں داخلہ لیا اور 1950 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں ان کا سوشلزم میں انٹرسٹ پیدا ہو گیا اور آپ نے اسلامی ممالک میں سوشلزم کی فیزیبلٹی پر لیکچرز بھی دی۔ ان دنوں آپ کے والد جونا گڑھ ریاست میں متنازع کردار ادا کر رہے تھے۔ وہ جونا گڑھ کو پاکستان سے ملانا چاہتے تھے، لیکن بھارت نے دسمبر 1947 میں اس سے انکار کیا۔ جون 1950 میں بھٹو یونائٹڈ کنگڈم چلے گئے اور وہاں جا کر کرائسٹ چرچ آکسفورڈ سے LLB میں داخلہ لیا اور ساتھ ہی پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست کا آغاز 1957 سے کیا اور 1957 میں پاکستان کے UN ڈیلیگیشن کے ینگسٹ ممبر تھے اور 1958 میں UN کانفرنس آن دا لا آف سی میں پاکستانی وفد کی سربراہی کی۔ اسی سال سکندر مرزا نے آپ کو وزیر خزانہ منتخب کیا۔ 1960 میں آپ منسٹر آف واٹر، کمیونیکیشن، پاور اینڈ انڈسٹری بنے۔ 1960 میں انہوں نے سندھ طاس معاہدے میں اہم کردار ادا کیا اور آئل ایکسپلوریشن کے لیے معاشی اور ٹیکنیکل امداد کے لیے سوویت یونین سے بات چیت کی۔ بھٹو سوشلسٹ نظریات رکھتے تھے۔ اپنی نظریات کے پیش نظر انہوں نے 1963 میں چائنا سے اچھے تعلقات استوار کیے۔ 1964 میں جب سوویت یونین اور دوسرے ممالک نے چائنا سے روابط ختم کیے تو پاکستان اور البانیہ ہی 2 ممالک تھے جو چین کے ساتھ کھڑے رہے۔ امریکہ پاکستان کے چین سے بڑھتے تعلقات پر ناخوش تھا اور امریکی صدر لنڈن B جانسن نے بھٹو کو خط لکھا کہ اگر پاکستان چین سے مزید تعلقات بڑھاتا ہے تو امریکہ پاکستان کی ایڈ بند کر دے گا۔ بھٹو صاحب کی لیڈرشپ سٹائل اور تیزی سے پاور میں آنے کی وجہ سے انہیں عوام میں بہت مقبولیت ملی۔ بھٹو اور ان کے سٹاف نے چین کا دورہ بھی کیا اور ماؤ زیدونگ نے ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ بھٹو نے 2 مارچ 1963 کو چین سے سرحد کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سائنو پاکستان باؤنڈری ایگریمنٹ کیا، جس میں پاکستان کی 750 اسکوائر کلومیٹر رقبہ چین کو مل گیا۔ بھٹو اسلامک یونٹی میں یقین رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے سعودی عربیہ اور انڈونیشیا سے اچھے تعلقات استوار کیے۔ بھٹو نے پاکستان کے لیے ایک ایسی فورن پالیسی ترتیب دینا شروع کی جو UN انفلوئنس سے آزاد ہو۔ بھٹو نے ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کا بھی دورہ کیا۔ بھٹو نے جرمنی کے ساتھ اکنامیکل، ٹیکنالوجیکل، انڈسٹریل اور ملٹری ایگریمنٹس بھی کیے۔ بھٹو نے یونیورسٹی آف میونخ میں اپنی الوداعی تقریر میں جرمنی اور پاکستان کے تعلقات کی اہمیت بیان کی۔ بھٹو نے 1962 میں پولینڈ کا دورہ کیا اور ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن استوار کیے۔ 1962 میں جب بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع بڑھا تو چین نے بھارت پر حملے کا پلان بنایا اور پاکستان کو دعوت دی تو جموں اینڈ کشمیر پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ بھٹو نے پلان کی حمایت کی لیکن جنرل ایوب نے پلان کی مخالفت کی کیونکہ ان کو خوف تھا کہ انڈین آرمی پاکستان پر حملہ نہ کر دے۔ 1962 میں امریکہ نے یقین دلایا کہ وہ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں اور پاکستانیوں کی مانگوں کے مطابق حل کریں گے۔
جب 1962 کی سائنو انڈین وار میں امریکہ نے بھارت کو ایڈ دی تو بھٹو نے اس پر سخت رد عمل دیا اور کہا کہ یہ پاکستان امریکہ الائنس کے منافی ہے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ایوب خان نے بھٹو کے مشورے سے کشمیر کی آزادی کے لیے آپریشن جبرالٹر لانچ کیا، جس کا کوئی خاص نتیجہ نہ نکلا اور 1965 میں بھارت نے مغربی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ یہ لڑائی رن آف کچھ سے شروع ہوئی۔ بھٹو ایوب خان سے ازبکستان جا کر ملے تاکہ انڈیا کے ساتھ امن معاہدہ کر سکیں۔ اس معاہدے میں ایوب اور شاستری نے قیدیوں کی واپسی اور پرانی باؤنڈریز کی بحالی پر اتفاق کیا۔ اس معاہدے سے پاکستانی عوام بہت غصہ تھی اور اس معاہدے کی وجہ سے بھٹو اور ایوب کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور بھٹو نے جون 1966 میں استعفیٰ دے دیا اور ایوب خان حکومت کے خلاف سخت احتجاج شروع کیا۔ 1965 میں بھٹو کے دوست منیر احمد خان نے بھٹو کو انڈین نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں آگاہ کیا۔ بھٹو نے کہا، پاکستان لڑے گا، 1000 سالوں کے لیے لڑے گا، پاکستان گھاس کھا لے گا یا پھر بھوکا رہے گا، لیکن اپنا بم ضرور بنائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ بھٹو نے 1969 میں اپنی کتاب دا میتھ آف انڈیپینڈنس میں بتایا کہ یہ پاکستان کی ضرورت تھی کہ وہ بم بنائے تاکہ وہ جدید ممالک کے ساتھ کھڑا ہو سکے اور نیوکلیئر آرمڈ انڈیا کا مقابلہ کر سکے۔ بھٹو نے نیوکلیئر پروگرام کے لیے منیر احمد اور عبدالسلام کو چنا۔ بھٹو فورن منسٹر کے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد جب 21 جون 1967 کو لاہور ایئرپورٹ پر آئے تو بہت سے لوگ ان کی تقریر سننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ لوگوں میں غم و غصے کی لہر محسوس کرتے ہوئے انہوں نے پورے ملک میں سیاسی تقاریر کی۔ اکتوبر 1966 میں انہوں نے اپنی پارٹی کا منشور بیان کرتے ہوئے کہا، اسلام از آور فیتھ، ڈیموکریسی از آور پالیسی، سوشلزم از آور اکانومی، آل پاور ٹو دا پیپل۔ 20 نومبر 1967 کو مبشر حسن کی لاہور کی رہائش گاہ پر بھٹو نے ایک دعوت رکھی جس میں بنگالی کمیونسٹ جے اے رحیم اور باسط جہانگیر بھی شامل تھے۔ اس دعوت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی کامیابی میں UET کے پروفیسر مبشر حسن کا بہت اہم کردار تھا۔ مبشر حسن کے مشوروں اور بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے پورے ملک میں ایوب حکومت کے خلاف ریلیاں نکالی۔ 12 نومبر 1969 کو بھٹو اور مبشر حسن گرفتار ہو گئے، جس وجہ سے ملک میں سیاسی انتشار برپا ہو گیا۔ رہائی کے بعد بھٹو اور PPP کے دوسرے رہنماؤں نے ایوب خان کے ساتھ راولپنڈی میں گول میز میٹنگ بھی ہوئی، لیکن بھٹو نے ایوب کے مطالبات ماننے سے انکار کیا اور آخرکار ایوب خان کو حکومت چھوڑ کر گھر جانا پڑا۔ ان کے بعد جنرل یحییٰ خان نے 7 دسمبر 1970 کو پارلیمانی انتخابات کرانے کا وعدہ کیا۔ پاکستانی تاریخ میں پہلی بار ایک پارٹی پلیٹ فارم پر ڈیموکریٹک سوشلسٹ، لیفٹسٹ، مارکسسٹ اور کمیونسٹ اکٹھے ہوئے۔ بھٹو کی قیادت میں اس سوشلسٹ کمیونسٹ بلاک نے اپنی پوری توجہ مہاجروں اور ملک کے غریب لوگوں پر مرکوز کی اور لوگوں کو بہتر مستقبل کے لیے ووٹ دینے کے بارے میں آگاہ کیا اور پورے ملک میں جلسے کیے۔ انتخابات میں بھٹو نے مغربی پاکستان میں برتری حاصل کی، جبکہ اسمبلی میں مجیب الرحمان کی برتری تھی۔ عوامی لیگ کی سیٹس کی تعداد PPP سے دگنا تھی۔ بھٹو نے عوامی لیگ کی حکومت ماننے سے انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر PPP کا کوئی بھی ممبر نیشنل اسمبلی کے اناگورل سیشن میں شامل ہوا تو وہ اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ جب ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کا خطرہ پیدا ہوا تو بھٹو نے کہا کہ شیخ مجیب PPP سے کولیشن کر کے حکومت بنائے اور بعد میں انہوں نے ادھر ہم ادھر ہم کا نعرہ بھی لگایا۔ صدر جنرل یحییٰ خان نے اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا۔ اجلاس ملتوی ہونے کی وجہ سے ایسٹ پاکستان میں احتجاج شروع ہو گیا۔ 7 مارچ 1971 کو شیخ مجیب نے بنگلہ دیش بنانے کی جدوجہد کا اعلان کیا۔ تاریخی حوالوں
مطابق، جس میں پاکستان کے مشہور اخبار دا نیشن نے لکھا کہ مجیب الرحمان پاکستان کو نہیں مانتے اور بنگلہ دیش بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی مانتے تھے کہ بھٹو مغربی پاکستان میں حکومت چاہتے تھے، چاہے ایسٹ پاکستان علیحدہ ہی ہو جائے۔ تاہم شیخ مجیب نے 7 مارچ کی تقریر میں بات چیت کے لیے دروازے کھلے رکھے۔ یحییٰ خان نے بھٹو اور مجیب الرحمان کے درمیان معاملات طے کروانے کے لیے ایک مشاورتی کانفرنس بلائی، جس میں اچھے نتیجے کی امید تھی۔ 25 مارچ 1971 کو یحییٰ خان ایسٹ پاکستان روانہ ہوئے اور اپنی نگرانی میں آرمی کے ذریعے ایسٹ پاکستان میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو دبانے کے لیے آپریشن سرچ لائٹ شروع کروایا اور شیخ مجیب کو قید کروا دیا۔ بھٹو 25 مارچ کی رات کو ڈھاکہ میں تھے اور بیان دیا کہ پاکستان آرمی کی مدد سے بچ گیا ہے۔ اس کے بعد بھٹو نے خود کو یحییٰ حکومت سے دور کر لیا اور ان پر حالات کو قابو نہ رکھ پانے پر الزام لگائے۔ انہوں نے یحییٰ خان کی اسکیم، جس میں بنگالی لیڈر نور الامین کو وزیر اعظم اور بھٹو کو نائب وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی گئی، اس کو مسترد کر دیا۔ اسکیم مسترد کرنے اور بھٹو کے یحییٰ حکومت کے خلاف مسلسل احتجاج کی وجہ سے یحییٰ خان نے آرمی کو بھٹو کو قید کرنے کا حکم دیا اور ان پر غداری کا مقدمہ چلایا۔ بھٹو اڈیالہ جیل میں قید کر دیا گیا۔ ایسٹ پاکستان میں آرمی کے مسلسل کریک ڈاؤن کی وجہ سے مقامی لوگوں نے ایک گوریلا فورس مکتی باہنی کے نام سے بنائی، جس کی ٹریننگ انڈین آرمی نے کی۔ پاکستان نے انڈیا کے ویسٹ بارڈر پر ایئر اٹیک لانچ کر دیا، جس کے نتیجے میں انڈیا نے ایسٹ پاکستان پر حملہ کر دیا اور پاکستان جنگ ہار گیا اور 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی فورسز نے سرنڈر کر دیا۔ اب ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش کی صورت میں آزاد ہو چکا ہے۔ بھٹو نے اس سب کا ذمہ دار یحییٰ خان کو ٹھہرایا۔ یحییٰ خان نے 20 دسمبر 1971 کو استعفیٰ دے دیا اور تمام تر اختیارات بھٹو کو منتقل کر دیے اور بھٹو پاکستان کے صدر، کمانڈر ان چیف اور پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے۔ بھٹو اقتدار میں آنے کے بعد انڈیا سے شملہ معاہدہ کیا، جس میں بات چیت سے دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا اور پاکستان کے 93,000 سپاہی آزاد کروائے اور مقبوضہ علاقے بھی واپس لیے۔ کچھ لوگوں نے بھٹو کو کرٹیسائز کیا کہ وہ انڈیا سے اتنی نرم شرائط پر معاہدہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کرا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 1973 میں آئین منظور کروایا، جس میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ منظور ہوا اور پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ڈکلیئر کیا۔ 1973 کے الیکشن کے بعد انہوں نے فضل الہی چودھری کو صدر منتخب کیا اور خود وزیر اعظم بنے۔ بھٹو صاحب نے 1972 میں نیشنلزم کا اعلان کیا، جس میں تمام بڑی اسٹیل فیکٹریز، آئرن فیکٹریز، ہیوی انجینئرنگ فیکٹریز، الیکٹریکل، پیٹروکیمیکل، سیمنٹ اور پبلک بلڈنگز کو قومی دھارے میں شامل کیا گیا۔ پہلے فیز میں بیسک انڈسٹری، جس میں سیمنٹ، کیمیکل اور اسٹیل شامل ہیں، ان کو نیشنلائز کیا گیا۔ دوسرے میجر سٹیپ میں 1 جنوری 1974 کو، جس میں تمام بینکس کو نیشنلائز کیا گیا، اور آخری سٹیپ میں رائس ملز، فلور ملز اور کاٹن ملز کو نیشنلائز کیا گیا۔ نیشنلائزیشن کا پروسیس اتنا کامیاب نہیں رہا جتنا کہ بھٹو ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ نیشنلائز ہونے والے زیادہ تر یونٹس میں چھوٹے کاروبار تھے، جس کے نتیجے میں بہت سے چھوٹے بزنس مین اور تاجر تباہ ہو گئے۔ بھٹو حکومت دیہی اور شہری سطح پر بہت اسکول بنوائے، جن میں 6500 ایلیمنٹری اسکول، 900 مڈل اسکولز، 51 انٹرمیڈیٹ کالجز اور 21 جونیئر کالجز شامل تھے۔ بھٹو نے مغربی سلیبس پر پابندی لگا دی اور ان کا بہت سا لٹریچر واپس بھجوا دیا اور اسلامیات اور مطالعہ کو پاکستان کے تعلیمی سلیبس میں شامل کیا گیا۔ بھٹو نے 1974 میں ورلڈ کلاس قائد اعظم یونیورسٹی
اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بنائی اور اس کے علاوہ کئی میڈیکل اور انجینئرنگ کالجز بھی بنائے۔ بھٹو حکومت نے لینڈ ریفارم کی جس میں 150 ایکڑ اریگیٹڈ اور 300 ایکڑ نان اریگیٹڈ لینڈ کی حد مقرر کی۔ اس کے علاوہ بھٹو حکومت نے پاکستان سول سروسز کو ڈیموکریٹائز کیا۔ جیسے جیسے حکومت کے دن گزرتے گئے بھٹو کی جماعت میں اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ بھٹو کے قریبی ساتھی 1974 سے 1976 تک بھٹو کو پولیٹیکل ڈفرینسز یا قدرتی امواج کی وجہ سے چھوڑ گئے۔ 1974 میں جب پارلیمنٹ نے احمدیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا تو بھٹو کے بھروسہ مند ساتھی عبدالسلام انہیں چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ اس کے علاوہ بھٹو پر احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کا الزام لگایا گیا اور پی 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 کے رہنما مصطفیٰ کھر بھی بھٹو کو مورد الزام ٹھہراتے تھے۔ 1976 میں بھٹو نے عام انتخابات کا اعلان کیا تو اپوزیشن کی 9 جماعتوں نے مل کر پاکستان نیشنل الائنس بنایا، لیکن بھٹو پھر بھی الیکشن جیت گئے۔ اپوزیشن نے نتیجہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ 40 سے زیادہ سیٹوں پر دھاندلی ہوئی ہے اور پروونشل الیکشنز کا بائیکاٹ کر دیا، جس وجہ سے ووٹرز کا ٹرن آؤٹ بہت کم ہوا۔ اپوزیشن اور حکومت کے اختلافات بڑھتے گئے اور مذاکرات ناکام رہے تو جنرل ضیاء الحق نے 1 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا اور بھٹو اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو اپوزیشن لیڈرز کو گرفتار کر دیا۔ ضیاء الحق نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کا اعلان کیا۔ بھٹو کو 29 جولائی 1977 کو رہا کر دیا گیا اور ایک جنرل وزیر ان کے استقبال کے لیے لاڈھانہ میں موجود تھے۔ بھٹو نے ملک میں جلسے کی بنائی اور ٹرین کے ذریعے سفر کرتے تھے اور درمیان میں اسٹیشنز پر بھی لوگوں سے خطاب کرتے تھے۔ جب پنجاب کے شہر ملتان میں لوگوں کی بہت وسیع تعداد موجود تھی تو ضیاء حکومت نے یہ بہانہ بنا کر کہ یہ لوگ بھٹو کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، بھٹو کو گرفتار کر لیا اور ان پر احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ 18 مارچ 1978 کو انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ ان کے خاندان نے اپیل دائر کی اور مئی میں ان کی اپیل منظور ہوئی۔ چیف جسٹس شیخ انوار الحق نے مقدمے کی سماعت کی اور بھٹو راولپنڈی جیل میں بغیر نوٹس کے 4 دن تک اپنے حق میں دلائل دیتے رہے۔ 6 فروری 1989 کو سپریم کورٹ نے فیصلہ بھٹو کے خلاف سنایا اور انہیں مجرم قرار دیا۔ 4 اپریل 1979 کو انہیں سینٹرل جیل راولپنڈی میں پھانسی دی گئی اور ان کے آبائی علاقے گڑھی خدا بخش میں انہیں سپرد خاک